غالباً کتنے لاکھ کا یہ خرچہ ہوا ہے 6 جو کمرے بنے؟ کمروں کا میں خیال 50 لاکھ سے زیادہ کا بن جائے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا اپنی مدد آپ کے تحت الحمدللہ. ٹھیک. اور 2019 میں اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ گجرانوالہ بورڈ میں ہماری آرٹس میں فرسٹ پوزیشن آ گئی. محمد ارسلان نے ٹاپ کیا آرٹس گروپ میں. جلال پور جٹا سے 3 وینز آتی ہیں ٹھٹھا موسیٰ اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے بچے. تو اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کہ مطلب شہر کو وہ چھوڑ کر ایک گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ہائی حصے میں آ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ ایسا کوئی کون سا خیرہ ہے یا موتی ہے یا نگینہ ہے کہ ان کو یہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ نہیں مل رہا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز. ناظرین، میں اس وقت جس اسکول میں موجود ہوں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹھا موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس اسکول کی عمر غالباً 106 سال ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اسکول کے پرنسپل مدثر جاوید صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے جب ان کی 2015 میں یہاں انڈکشن ہوئی تو یہ جو گاؤں کا اسکول ہے اس کی کیا صورتحال تھی، اس میں کتنے کمرے موجود تھے، آیا کہ جو اب اس کی موجودہ صورتحال ہے یہ تب بھی ویسے ہی تھی جب یہ 2015 میں یہاں پہ آئے. تو آئیے آج ان سے ہم جانتے ہیں. اور یہ انٹرویو کرنے کا ایک اور بڑا مقصد یہ ہے، اس اسکول کے بچے نے گجرانوالہ بورڈ میں ٹاپ کیا ہے تو ان سے جانیں گے کہ ایک گاؤں کا اسکول ہو کر بچہ کیسے ٹاپ کرتا ہے اور کیا سارے معاملات ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیے گا کہ جب 2015 میں آپ کی ایک گاؤں کے ایریا میں انڈکشن ہوتی ہے اور اس کی جو حالت ظاہر ہے ناظرین سکرین پر دیکھ رہی ہے، تو کتنا مشکل سفر تھا اور اس کی کیا صورتحال جب آپ یہاں تشریف لائے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل کہ اللہ نے میری انڈکشن یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹھا موسیٰ میں کروائی. جب یہاں پر میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوا تو میرے لیے ایک سرپرائز تو نہیں تھا بہت زیادہ، کیونکہ عام طور پر ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں اور خاص طور پہ جو دیہات کے علاقے میں گورنمنٹ سکولز ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ اس کے بارے میں 2 ہی چیزیں تھیں. ایک تو انفراسٹرکچر تھا، وہ بڑا پور تھا. دوسرا اس کے ریزلٹس پہ میری نظر تھی، جو سب سے پہلی 2 چیزیں میرے سامنے آئیں. تو جتنا مجھے مشکل راستہ نظر آیا اتنا ہی اللہ نے مجھے بلند حوصلہ عطا کیا. اور پھر یہ اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے اپنی منزل بھی ڈیسائیڈ کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سارے لرچ میں سے لے کے نکلنا ہے اللہ کی طرف سے. تو حالات یہ تھے کہ اس وقت تعداد تو اس کی کم و بیش کچھ 350 کے قریب تعداد تھی اس کی بچوں کی. اور اگر اس کے پینٹ کی بات کریں تو پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کافی سالوں سے پینٹ بھی نہیں ہوا تھا بلڈنگ کو. وائرنگ کا برا حال تھا، فرنیچر کا برا حال تھا. تو بڑی ایک خستہ حالی کی ایک پوری تصویر تھی یہاں پہ اسکول کے اندر. ریزلٹس دیکھے تو ریزلٹس پورے جب سے 86 سے آئے ہیں اس میں یہ 5 یا 4 دفعہ ایسا ہوا کہ 90% کے قریب یہ ریزلٹ آئے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا. جو میرا بھی پہلا ریزلٹ آیا وہ بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں تھا، وہ 58% میٹرک کا ریزلٹ تھا. تعداد 350 سے شروع ہوئی. الحمدللہ وہ چلتے 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 58% سے ریزلٹ 91 پہ آیا، پھر 98%، پھر 98%. اور 2019 میں اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ گجرانوالہ بورڈ میں ہماری آرٹس میں فرسٹ پوزیشن آ گئی. محمد ارسلان نے ٹاپ کیا آرٹس گروپ میں. اور اسی طرح پھر ہمارا جو آخری رزلٹ آیا وہ بھی 90% پہ ہمارا آ گیا. تعداد 350 سے ہماری الحمدللہ 571 پہ آ گئی. انفراسٹرکچر کی بات کریں تو الحمدللہ ہم نے ایک تو ہمارا جو پرائمری پورشن تھا اس میں 5 رومز تھے. ہم نے 2 رومز کا اضافہ اس طرح سے کیا کہ ہمیں گاؤں کی طرف سے ڈونیشن ایک ہو گئی کہ ہمارا جو دارہ تھا وہ ہم نے عملاً اپنی اس میں استعمال میں لے لیا، تحویل میں ہماری آ گیا. وہاں وہ ہمیں 7 کمرے وہاں ہمارے ہو گئے. جب ہم ہائی اسکول کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں رومز کی کمی کا سامنا پہلے سال ہی سے کرنا پڑ رہا تھا. ہم نے 30/17 کا ایک روم الحمدللہ بنایا اپنی مدد. جب یہاں آپ کی انڈکشن ہوئی اس ہائی حصہ میں تو کتنے کمرے یہاں پہ موجود تھے تب؟ اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ غالباً میرا خیال ہے 9 رومز تھے. اور اب کتنے موجود ہیں؟ اب ہم ٹوٹل ہمارے جو ہیں وہ 15 رومز ہو چکے ہیں ہمیں دونوں ملا کے. اور یہ جو 6 کمروں کا اضافہ ہوا ہے یہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا کہ گورنمنٹ نے فنڈ کیا؟ یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ اس پہ نہیں ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہمارے اسکولز میں بہت تھوڑی ہو رہی ہے، ریئر ہو رہی ہے. یہ ہماری اپنی مدد آپ کے تحت. جو 6 کمرے بنے ہیں ڈیفینیٹلی ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے. تو یہ انویسٹمنٹ کس نے کی؟
یہ انویسٹمنٹ ظاہر ہے کوئی سنگل بندہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ہماری اسکول کاؤنسل تھی, ہمارے دوست تھے, ہمارے ٹیچرز تھے, انہوں نے ہی ہمیں ہیلپ کی. تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ ہماری کمیونٹی کو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کمیونٹی جب سامنے آتی ہے تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں رہتی. انہوں نے ہی یہ کیا. اس کے ساتھ اپنے فرنیچر بھی ہم نے 4 لاکھ روپے کا فرنیچر نیا خریدا, اور جو ہمارا پچھلے 40-45 سال کا پرانا فرنیچر تھا اس کو مرمت کروا کے قابل استعمال بنایا, اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے وہ. تو الحمدللہ اس طرح سے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ سے. ٹھیک ہے, تو یہ غالباً کتنے لاکھ کا یہ خرچہ ہوا ہے 6 جو کمرے بنے؟ یہ اگر دیکھیں ہم تو یہ ہمارا کمروں کا میرا خیال 50 لاکھ سے زیادہ کا بن جائے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا اپنی مدد کے تحت الحمدللہ ٹھیک ہوگا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتائیے کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تو ایک بڑا اچھا منظر تھا کہ جو درخت لگے ہیں, گارڈنز بنے ہیں پراپر, ان کی پلانٹیشن ہوئی ہے. تو یہ جب آپ آئے تب بھی ایسا ہی نظام تھا کہ یہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ بعد کی ہی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی ہمارے اس وقت جتنے بھی پودے لگے ہوئے ہیں, جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے, ان میں سے چند 2 درجن یا 3 درجن پودے ہیں جو پرانے ہیں. اچھا, بڑے درخت اور چھوٹے پودوں سمیت. باقی ساری جتنی بھی پلاٹنگ ہوئی ہے ان کے گرد کیاریاں بنائی گئی ہیں, اور ان کے گرد وہ آئرن کی چین لگائی گئی ہے, ڈبل چین. یہ ساری کی ساری یہ گراسی پلاٹس بنانا, ایوری تھنگ, یہ الحمدللہ یہ 15 کے بعد ہی ہوا. تو اس کے پیچھے کیا ایک چیز تھی, کیا ویژن تھا کہ آپ نے کہا کہ جی اتنا انفراسٹرکچر تو اچھا چلے ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول ہے, جو جگہ ہے, اس کو اچھے طریقے سے کنزیوم کرنا, پھلدار پودے, پھولدار پودے, اور پھر ان کی پراپر طریقے سے پلانٹیشن, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کوالٹی ایجوکیشن کبھی بھی ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ کا ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہ ہو. صرف اسی ریکارڈنگ کے دوران اگر ہمارے شور ہو رہا ہو تو ہمارے یہ اسپوائل ہو جائے گا. تو کیسے ممکن ہے ایک کلاس چلے گی, کیسے ممکن ہے کہ بچہ انسپائر ہو. اب میرے بچے الحمدللہ تینوں بیٹے یہاں پہ پڑھتے ہیں, اور وہ سنڈے والے دن بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول جانا ہے, کیونکہ یہ اسپیشیس ہے, گرینری ہے, کھلا ہے, پیارا ہے. تو بچے اس لیے اس کا ایک شوق رکھتے ہیں. جنرلی یہ ایک بچے کی اور انسان کی سائیکی ہے, نیچرل ماحول کو پسند. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ انٹرویو سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جلال پور جٹا سے 3 وینز آتی ہیں ٹھٹھا موسیٰ اسکول, گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے بچے. تو اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کہ مطلب شہر کو وہ چھوڑ کر ایک گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ہائی حصے میں آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایسا کوئی کون سا خیرہ ہے یا موتی ہے یا نگینہ ہے کہ ان کو یہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ نہیں مل رہا؟ دیکھیں, سارے اسکول کلیم کرتے ہیں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بالکل ٹھیک ہے, کسی کو میں ریفیوٹ نہیں کر رہا, لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ہم نے اس کے سٹینڈرڈز پہ کام کرنا شروع کیا, تعلیم کے ساتھ تربیت پہ ہم نے فوکس کیا. یعنی کہ ایک تو ہمارے پاس پورا کیلنڈر ایکٹیویٹی, پورے جو ہمارے انٹرنیشنل ڈیز ہوتے ہیں ہم وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی اسمبلیز پریپیئر ہوتی ہیں, وہ پورے کا پورا ہم اسمبلیز اور بچوں کی کنڈکشن اور ہر چیز پہ توجہ دی جاتی ہے. پھر یہ کہ ہمارا جو یونیفارم ہے وہ ہمارا الحمدللہ تقریباً 100% ہوتا ہے. ہم یہ کلیم کرتے ہیں, آپ آبجیکٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی پرائیویٹ ادارہ, ان کا جو یونیفارم بھی صرف آپ دیکھ لیں تو ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا. جو باقی جو ہمارا تربیت پہ بات کریں, ہمارا پروکٹورل پورا سسٹم ہے جس میں ہمارے پروکٹرز حلف لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارا جو بچوں کی نوٹ بکس آپ دیکھیں, ٹیسٹ ریکارڈ ہمارا جو آتا ہے سارا ہم مینٹین کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں, اگر بچے نہ آئیں تو ہم ان کے گھر فون کرتے ہیں, جو پرائیویٹ ادارے بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں, لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں یہ نہیں. اور یہاں تک کہ ہمیں اگر جانا پڑے, مجھے خود یہ پورے جتنے ویسینٹی کے گاؤں ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں, ہمارے اس گاؤں کے چودھری, نمبردار, وہ سارے گواہ, میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں جہاں مجھے پرابلم ہو. بچہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہم ہونے دیتے, ممکن کوشش. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب یہ معیار میرے سامنے اپنے اسکول کی میری سیٹسفیکشن ہوئی, میں اپنے بچے لے کے آیا, تو ظاہر ہے کہ دیکھا دیکھی لوگوں کا اس پہ معیار پہ اعتماد آتا ہے, تو لوگ اس اعتماد کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ آئے. اور الحمدللہ اس کے بعد جلال پور جٹا کا بچہ چھوڑ کے نہیں گیا ہمارا اسکول, ان کے اعتماد کی کنٹینیوٹی ہے. اچھا, ایک اور چیز بتائیں, جب 2015 میں جب یہاں پہ آپ آئے تو ڈیفینیٹلی جب ہم گاؤں کا نام لیتے ہیں تو ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ تعلیم پہ کوئی اتنی توجہ نہیں دیتے, یہ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو ٹھٹھا موسیٰ گاؤں کے لوگ ہیں انہوں نے کس قدر تعاون کیا آغاز میں, اور اب وہ کس طرح آپ سے تعاون کر رہے ہیں؟ دیکھیں 2015 میں جب میں آیا تو یہ سارے مسائل تھے, اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہمیں گاؤں کے لوگوں سے تعاون اس طرح سے نہیں ملتا. تعلیم کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے تھے. کیسے؟ وہ یہ
کہ ہمیں پہلے سال میں صرف یونیفارم کی مد میں ہمیں 1,28,000 روپے کا فری یونیفارم بچوں کو دینا پڑا ان کو مینٹین کرنے کے لیے کہ بھئی یونیفارم یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت تھا. لیکن دوسرے سال یہ 1,28,000 سے کم ہو کے صرف 10,000 روپے آ گیا, کیونکہ یہ پورا سال تھا. اس میں ہم نے 4 دفعہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کی, پیرنٹس کو سمجھایا کہ بھائی تعلیم کو بھی ترجیح دیں. رونا یہ نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے تعلیم, رونا یہ ہے کہ ہمارا بھی ترجیح نہیں ہے ہماری عام طور پہ عام ایک فیملی کی. اب شعور چیزیں اجاگر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہاں, ٹھٹھا موسیٰ ہی وہ ولیج ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے آپ کو جرنیل نظر آتے ہیں, کرنل بشیر صاحب کا نام نظر آتا ہے, آفیسرز ہیں, لیکن یہ سکیٹرڈ ہیں. یہ کچھ فیملیز ہیں جو کرتی تھی. اوور آل ایوریج اگر دیکھیں تو وہ بڑی ڈاؤن تھی. لیکن الحمدللہ شروع میں یہ جو ہمیں 2 کمرے دارے کے دیے گئے تھے وہ بھی کرنل بشیر صاحب کی فیملی نہیں ہمیں دیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو 4 دیواری کی بات کی گئی ہے, جو اسکول کی 4 دیواری تھی یہ بالکل چھوٹی تھی, یہ 4 دیواری نہیں تھی, تو وہ بھی آپ نے خود کروائی, یہ کیا تھا؟ یہ جو 4 دیواری تھی یہ تو کرنل بشیر صاحب نے بنوائی تھی, پہلے نہیں تھی. یہ میرے خیال 2002 میں غالباً انہوں نے بنوائی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہوتا ہے کہ سائڈیں اونچی ہو جاتی ہیں, گلیاں اونچی ہو جاتی ہیں, وہ 4 دیواری چھوٹی رہ گئی تھی. تو یہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا اس کے بعد گورنمنٹ نے فنڈز ریلیز کیے تو 38,500 جو اینٹ لگی اور پوری یہ دیوار بنی اونچی ہوئی, تو یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے ہوئی. یہ 4 دیواری کا اونچا نا گورنمنٹ کے فنڈ سے ہوا. اچھا, مجھے اب آخری سوال ہے, یہ بتا دیں کہ ایک عام تاثر ہے جو گورنمنٹ اسکول کا ایک پرنسپل ہوتا ہے, اس کی ایک سیلری فکس ہوتی ہے, وہ ملنی ہوتی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہ کام کرے یا نہ کرے, گاؤں والوں کو انوالو کرے, شہر والوں کو انوالو کرے, کہ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ تعلیم اور تربیت دونوں ہونی چاہیے. تو آپ کو یہ کیا تھا کہ مطلب آپ نے تغدو کی اور اسکول میں جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام کیا, گارڈن پہ, فرنیچر پہ, 4 دیواری پہ, ہال پہ, یہ کیا جستجو تھی جو آج آپ کو اس دانے پہ لے آئی کہ یہ سب کچھ مکمل ہو گیا؟ لیکن اس پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو ٹیچرز کی فیملی ہے. میرے والد صاحب کو دنیا جانتی ہے, ماسٹر شوکت ندیم صاحب, علی گڑھ اسکول انہوں نے اسٹارٹ کیا, پہلا تھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. پھر میری بیوی, میری بہنیں, میرے بردرز ان لا, یہ سارے ٹیچرز ہیں. تو یہ تو ایک پہلی تو بات ہے خون کے اندر علمی گھرانہ الحمدللہ. پھر دوسرا یہ کہ میرے جو استاد محترم ہے ماسٹر خالد فاروق صاحب, تو ان کی تربیت, ان کی ایسی شاندار, مجھے انہوں نے میری تربیت کی, جو کمیاں رہ گئی وہ تو میری اپنی ہیں. تو الحمدللہ کوشش کی کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر رو کے دعا کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں, اگر اللہ توفیق دے دے تو بس یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں, اب زندگی موت کا تو نہیں پتہ کسی کا ہوتا, کہ یہ اللہ سے یہی دعا تھی کہ اللہ اس کام کو میرے لیے توشہ آخرت بنا. تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام میرے لیے توشہ آخرت بنے, اس لیے سارا اس میں اتنی سول ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا. میں خود بھی پڑھاتا ہوں, چھٹی کے بعد میں فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھاتا ہوں کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے. ان کے ٹیسٹ چیک کرتا ہوں, کراس چیک کرتا ہوں, ان کی نوٹ بکس چیک کرتا ہوں. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم کرتے ہیں, 100% ہمارے پیرنٹس اب آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اچھا, آخری پیغام جو آپ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پیغام, پاکستان کی عوام کے لیے پیغام, کہ وہ چیزوں کو کس طرح بدل سکتے ہیں, صرف ضرورت ہے تو لگن کی ہے اور ہمت اور حوصلے کی ہے. دیکھیں جی, سب کے لیے پیغام یہ ہے اور میرا اپنے لیے بھی یہی پیغام ہے. ایک تو ہم کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہوتے, ہمیں کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں آنا نہیں چاہیے. ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے اپنے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2 کہ جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے, آپ خدا را ان کا خیال کریں. آپ کے پاس کوئی سول ہاسپٹل ہے, کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, کوئی گورنمنٹ کا اسکول ہے پرائمری, یا کوئی اور پروجیکٹ ہے, جو سوسائٹی کے مخیر حضرات ہیں, مخیر سے مراد یہ نہیں کہ اس کے پاس لاکھوں ہوں. اگر آپ 500 روپے افورڈ کر سکتے ہیں آپ جائیں وہاں پہ, کیونکہ بے ایمان لوگ نہیں بیٹھے ہوتے ہر جگہ پہ. آپ اس 500 کا کچھ ایک کوئی چھوٹی چیز, کوئی ایک آپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. آپ اسٹیک ہولڈر ہیں اس سوسائٹی کے. ہمیں کوئی فرشتہ نہیں اترے گا, ہمیں اب کوئی اس وقت دیکھو کوئی ایسا چیز باہر سے نہیں آئے گی, کوئی امریکہ نے آ کے نہیں ہمیں آ کے یہاں پہ ٹھیک کرنا, ہم نے خود کرنا ہے. ہم آگے ہوں. سوسائٹی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاشرہ ہمارا ٹھیک ہوگا, اور وہ چینج جس کی بات ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تب آئے گی جب ہم چینج ہوں گے. ٹھیک ہے.
سر بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ موجود تھے گورنمنٹ ہائی اسکول ٹھٹھا موسیٰ کے پرنسپل مدثر جاوید صاحب جو اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کس طرح 2015 سے لے کے 2021 تک کا سفر کیسے رہا اور کن مشکلات سے یہ گزرے اور وقت کے پیچ و خم اور حالات کے نشیب و فراز سے گزرے اور اب یہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک خوبصورت اسکول دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کی جو تعداد ہے وہ 571 بچوں کے قریب ہے. ناظرین یہ سب آپ نے سنا اور جانا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.